ابھی 24 جولائی 2024 کو ایک قادیانی مبارک ثانی کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے فیصلہ آیا ہے، اور وہ مبارک ثانی نے قرآن کریم میں تحریف شدہ تفسیر صغیر کے نام سے تفسیر ہے قادیانیوں کی، انہوں نے قرآن میں تحریف کی ہے اور اس کا کئی سال سے چل رہا تھا، اس کیس میں پکڑا ہوا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے اس کو بری قرار دیا۔ اور 1974 میں جو آئین پاکستان بنا قادیان کا کافر ہونے کا متفقہ آئین ہے، اور پھر 1984 میں بھی دوبارہ امتناع قادیانیت آرڈیننس قومی اسمبلی سے منظور ہوا اور اس کا فیصلہ ہوا۔ یہ جو 24 جولائی کا فیصلہ ہے یہ اس کے 100% سراسر خلاف ہے۔ 1900 دیکھیے، قادیانیت ایک نیا فرقہ ہے، وہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی مانتے ہیں، وہ غلام احمد قادیانی کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ کہتے ہیں یہ محمد الرسول اللہ سے مراد غلام احمد قادیانی ہے۔ وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ 1974 کا قانون میں آئین میں اور 1984 کے آئین میں یہ قانون بنا ہوا ہے کہ قادیانی اگر نیا فرقہ ہے اور کافر ہیں، غیر مسلم اقلیت ہیں، وہ کسی بھی مسلمانوں کے شعار اور مسلمانوں کی روایات اور مسلمانوں کے مخصوص الفاظ ان میں دھوکہ دہی نہیں کر سکتے، ان کی مشابہت نہیں کر سکتے۔ دیکھیے نیا فرقہ ہے نا، تو اپنے الگ سے مشہوری کریں۔ دیکھیے یہودی کے بعد عیسائی آئے، یہود کے بعد عیسائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام آئے نا، عیسائی الگ فرقہ ہے، تو عیسائیوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، نبی ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب کوئی عیسائی کہے کہ میں یہودی ہوں تو یہودی کہیں گے بھائی تم یہودی نہیں ہو، اس لیے کہ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، تم کیسے یہودی ہو؟ یعنی جس طرح عیسائی اگر کہے کہ میں یہودی ہوں، یہودی اس کو یہودی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی ہے سیدنا محمد مصطفیٰ خاتم النبیین، آخری نبی ہمارا عقیدہ ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں، جب تک کہ یہ عقیدہ نہ ہو کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کسی بھی شکل میں نہیں آئے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو کلمہ اپنا پیش کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ نہیں کہا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، حالانکہ ہم سب کو مانتے ہیں، لیکن اپنا کلمہ پیش کیا، اپنی کتاب پیش کی، اپنی پہچان پیش کی، اپنا دستور پیش کیا، کوئی خلط نہیں کیا۔ اب یہودی اور عیسائی مسلمانوں کو یہودی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اگر کہیں نا کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہم یہودی بھی ہیں، حالانکہ ہم تورات کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور ہمارے مسلمانوں میں کتنے لوگوں کا نام موسیٰ اور عیسیٰ ہے، ان کی عظمت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، سارے انبیاء علیہ السلام کے اندر، لیکن یہودی ہمیں یہودی ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ ہم نئے نبی کو مانتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسائی ہمیں عیسائی ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دوسرا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان دیا۔ بالکل اسی طریقے سے جو قادیانی مسلمانوں کے بعد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئے نبی کے قائل ہیں، غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی مانتے ہیں، ٹھیک ہے مذہبی آزادی ہے، وہ اپنے مذہب پر چلیں، نبی مانیں، خدا مانیں، کچھ بھی کریں، دنیا میں یہودی بھی ہیں، دنیا میں ہندو بھی ہیں، لیکن ان کو یہ دنیا میں کسی قانون، کسی آئین، کسی شریعت میں یہ اجازت نہیں کہ وہ مسلمانوں کا کلمہ، مسلمانوں کی قرآن، مسلمانوں کی دین کو استعمال کرتے ہوئے وہ لوگوں کو دھوکہ دیں، اس کی اجازت دی۔ 1974 کا آئین یہ بنا ہوا ہے۔ تو اس لیے بہرحال یہ 24 جولائی کا ختم نبوت کے بارے میں
جو فیصلہ آیا ہے یہ سراسر 1974 کے آئین کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، آئین پاکستان کے خلاف ہے اور 1984 کے آئین کے اور فیصلے کے بھی خلاف ہے۔ ہم پرزور اپیل کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت ہیں۔ آپ نے قادیانیوں کو تحفظ دینا ہے دو، لیکن وہ اپنے نام سے اپنا کلمہ اپنا دین پیش کریں۔ ہمارے قرآن کریم میں تحریف کر کے ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ تم تحریف کر کے اپنے گھر کے اندر اس کو جو مرضی کرو۔ بھئی کیا کسی زنا کی اجازت کوئی گھر میں دے سکتا ہے؟ قتل کی اجازت گھر میں دے سکتا ہے؟ بغاوت کی اجازت گھر کے اندر دے سکتا ہے کہ باہر جرم ہے اور اندر جرم نہیں؟ تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججوں سے گزارش کرتے ہیں اور وزیر اعظم اور اسی طریقے سے سینٹ کے چیئرمین اور اسی طرح صدر پاکستان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان فیصلوں کے پر نظر ثانی کریں، مسلمانوں کے جذبات کا خیال کریں اور 24 کروڑ مسلمانوں کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے ان کے مذہبی انتشار نہ پھیلائیں اور جو قانون اور آئین بن گیا ہے متفقہ طور پر اس پر عمل کریں۔ آپ سب اس کے قائل ہیں بھائی؟ آپ اس کے متفق ہیں؟ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے لیے ہم جہاں تک ہوگا قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے انشاءاللہ جد و جہد کریں گے، احتجاج کریں گے، کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے اور ہر قسم کی یعنی محبت نصیب فرمائے اور قربانی دینے کی یہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔